زاہد نامی لڑکا فلاں نگر بستی میں رہتا تھا۔ زاہد ایک غریب گھرانے میں رہتا ہے۔ اس کے والد کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا۔ ماں بیوی سلمہ نے سلائی کڑھائی کر کے پالا۔ زاہد محنت مزدوری کرتا، دن کا روزہ رکھتا، رات کی نماز، دل میں بس شکر ادا کرتا رہتا۔ زاہد ہمیشہ کہتا، شکر اس ذات کا جس نے مجھے نیک ماں دی، جسم سلامت رکھا اور حلال روزی دی۔ زاہد کا ایک دوست تیمور جو کبھی اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اب ایک امیر تاجر بن چکا تھا۔ وہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا اور زاہد کو کم تر سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن تیمور نے زاہد سے کہا، تم ہر حال میں شکر ادا کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں کیا مل گیا شکر کر کے؟ زاہد مسکرایا اور کہا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بہت ہے، اور جو نہیں ہے شاید وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اور شکر میری حفاظت کرتا ہے۔ تیمور ہنسا اور چل دیا۔ زاہد کی ماں بہت سخت بیمار ہو گئی، دوائی کے لیے رقم نہیں تھی۔ زاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی جنگل کے پار واقع شہر نجم پور جائے گا، جہاں نوید خان نامی بندہ محل میں کام کرنے والے مزدوروں کو بہت ہی اچھی اجرت دیتا ہے۔ اس نے سوچا، میں بھی وہاں جا کر کچھ پیسے کما لیتا ہوں اور اپنی ماں کا علاج کرواتا ہوں۔ زاہد نے ماں سے اجازت لی۔ ماں نے روتے ہوئے قرآن پڑھ کر ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا ہر حال میں شکر کرتے جانا، شکر کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یوں زاہد اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے اور وہ راستے پر نکل پڑتا ہے۔ راستے میں زاہد جنگل میں بھٹک جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تب ایک ٹوٹی جھونپڑی نظر آتی ہے جہاں ایک عجیب فقیر نظر آتا ہے۔ وہ فقیر زاہد کو پناہ دیتا ہے۔ زاہد کھانا بانٹتا ہے اور فقیر سے دعا کرواتا ہے۔ فقیر کہتا ہے، جس نے شکر سیکھا اس نے راز قدرت پا لیا، جلد ہی تم پر راز کھلنے والا ہے زاہد۔ صبح زاہد کو ایک راستہ ملتا ہے جو اسے نجم پور لے جاتا ہے۔ زاہد نوید خان کے محل میں کام پر لگ جاتا ہے، مگر وہاں بھی آزمائش کم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔ ایک روز زاہد پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے قیمتی چیز چرا لی۔ اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قید میں زاہد سجدے میں گر کر کہتا ہے، یا اللہ، اس ظلم میں بھی شکر کرتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی انصاف کرے گا، اور بے شک تو انصاف کرنے پر قادر ہے۔ اگلی ہی صبح محل میں ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ اصل چور پکڑا گیا، اصل چور پکڑا گیا۔ زاہد کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا جاتا ہے۔ نوید خان حیران ہو جاتا ہے، تم نے شکایت نہیں کی؟ زاہد کہتا ہے، شکایت کروں گا تو اس سے جو سب کچھ جانتا ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ نوید خان اس کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر زاہد واپسی پر جنگل میں دوبارہ اسی فقیر کو تلاش کرتا ہے۔ فقیر نہیں ملتا، مگر ایک کچی راہ پر درویش بابا یونس ملتے ہیں۔ وہ زاہد کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ بابا یونس کہتے ہیں، بیٹا، دنیا میں کچھ لوگ ناشکری کر کے بظاہر آگے نکلتے ہیں، مگر اندر تے کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں۔ تمہارا شکر تمہیں اندر سے مالا مال کر رہا ہے۔ عنقریب تمہیں وہ ملے گا جو دوسروں کے لیے صرف ایک خواب ہوگا۔ جب زاہد واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ لمحے بھر کو وہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر قبر پر جا کر سجدے میں گرتا ہے۔ یا اللہ، شکر ہے تو نے ماں کو راحت دی اور مجھے صبر دیا، میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، وہ شخص جس نے سب کچھ کھو دیا وہ پھر بھی شکر گزار ہے۔ چند دن بعد نوید خان کا بیٹا سخت بیمار ہوتا ہے۔ تمام طبیب ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک دن زاہد سے کہا جاتا ہے کہ دعا کرو۔ زاہد سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہے اور وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زاہد کی دعا کے صدقے معجزہ دکھاتا ہے۔ نوید خان بے حد حیران ہوتا ہے اور وہ حیران ہو کر کہتا ہے، کیا تم کوئی ولی ہو؟ زاہد کہتا ہے، نہیں، میں تو صرف ایک شکر گزار بندہ ہوں۔ نوید خان اسے اپنے کاروبار میں شریک بناتا ہے۔ زاہد کی نیت نیکی کی ہوتی ہے، وہ سارا مال نیک کاموں میں خرچ کر دیتا ہے۔ سالوں بعد وہی تیمور جو غرور میں مبتلا تھا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ وہ زاہد کے پاس آتا ہے۔ زاہد اسے گلے لگا لیتا ہے۔
تیمور روتے ہوئے کہتا ہے مجھے اب سمجھ آیا تم ہر حال میں کیوں شکر کرتے تھے، اصل دولت وہی ہے۔ زاہد مسکرا کر کہتا ہے شکر اسی کا جس نے ہمیں اندھیروں میں روشنی دی، تکلیف میں سکون دیا اور ہمیں آزمائش میں بچا لیا۔ دوستو، شکر ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو آزمائش میں بھی محفوظ رکھتی ہے اور تکلیف میں بھی خوشی عطا کرتی ہے۔ شکر صرف زبان کا نہیں، دل کا عمل ہے۔